حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2 ہفتوں سے جس موضوع پر میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں وہ موضوع ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ پیغمبر کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں، نہ کسی ایک قوم کے لیے ہیں، نہ کسی ایک خاص وقت تک کے لیے، بلکہ پیغمبر آخر الزماں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ آفاقی نبوت ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی جنات ہیں ان کے بھی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت ہے وہ انسانوں کے لیے بھی ہے، وہ جناتوں کے لیے بھی ہے، اور اسی طریقے سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بچے کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جو دین ہے، جس دین پر ہم اور آپ عمل پیرا ہیں، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو دین نازل کیا گیا قرآن کی شکل میں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا اپنی اصلی حالت پر، قیامت تک باقی رہے گا۔ البتہ اس دین میں ملاوٹ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، لیکن امت میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، امت میں ایسے علماء، ایسے عالم ہمیشہ رہیں گے جو اس دین میں ملاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے، وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی اچھی طریقے سے نبھاتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس کے لیے انہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے، اس کے لیے انہیں الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے، چاہے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، چاہے انہیں گالیاں کھانی پڑیں، لیکن امت میں ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں گے جو حق بات امت تک پہنچاتے رہیں گے اور صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ہر دور میں ایسے فتنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس امت پر فتنے آئے اور طرح طرح کی چیزیں دین میں ملاوٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس وقت کے جو بھی علماء ہوتے وہ کیا ہے، میدان میں آتے اور حق بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے، نہ تو بادشاہ وقت کی تلواریں ان کی گردنوں کو جھکا سکیں، نہ ہی تو قید خانوں کی صعوبتیں اور مشکلیں ان کے فتووں کو اور ان کی حق گوئی اور بے باکی کو کیا ہے ختم کر سکی۔ آپ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، مدینے کے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے، یعنی اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کا زمانہ امام مالک نے پایا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے سے زیادہ بات کے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی 11 ہجری میں دنیا سے وفات پا گئے، اور اس کے بعد 100 سال تک یعنی کہ تقریباً 90 سال اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 90 سال تک صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو امام مالک جو ہیں ان کی پیدائش سن 70-80 ہجری کے آس پاس ہے، تو انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ کو دیکھا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک موقع پر ایک فتویٰ دیا، ایک حق بات کہی جس کی مخالفت کیا ہے وہاں کے بادشاہ وقت نے کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ان طلاق المکرہ لا یجوز، کہ اگر کسی بندے کو کیا بندوق کی نوک پر یہ کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو اور اس بندے نے طلاق دے دی تو طلاق جائز نہیں ہے، حالانکہ حنفی فقہ کے اعتبار سے طلاق ہو جائے گی، امام مالک کی فقہ تھی، امام مالک کے وہاں مکرہ کی طلاق جائز نہیں۔ ہم جس فقہ کو فالو کرتے ہیں، اگر ہمارے وہاں زبردستی کسی بندے سے اس کی بیوی کو طلاق دلوائی گئی
تو کیا ہے طلاق ہو جائے گی. لیکن امام مالک خود صاحب مسلک ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر 4 فقہ چلتی ہیں. امام مالک کی فقہ, امام ابو حنیفہ کی فقہ, امام شافعی کی فقہ اور امام احمد بن حنبل کی فقہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ یہ تھی اور ان کا مسلک یہ تھا کہ اگر کسی بندے کو زبردستی پریشرائز کر کے, اس کو دھمکا کر اور دہشت میں لا کر اس کو زبردستی اس کو طلاق دلوائی گئی, اس کو کہا گیا تو اپنی بیوی کو طلاق دے, اور اس بندے نے طلاق دے دی تو طلاق جائز نہیں ہے, طلاق نہیں ہوگی. لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کے پاس پاور تھی وہ یہ کہتا تھا کہ طلاق ہو جائے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا, بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے فتوے کو تبدیل کر لو, نہیں تو میں تمہیں کیا ہوں سزا دوں گا. امام مالک نے کہا کہ میں اپنی بات پر اٹل ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں کہتا رہوں گا, اس کی سزا چاہے آپ مجھے کچھ بھی دیں. تو بادشاہ وقت نے ان کا منہ کالا کیا اور گدھے پر بٹھایا. پورے مدینے کے اندر امام مالک کو کیا ہے گھمایا گیا. آپ یہ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں اور ہزاروں لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں, امام دار الحجرہ کہلاتے ہیں, اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جہاں اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھائی ہیں, جہاں صحابہ نے علم حاصل کیا ہے, اسی جگہ پر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کو حدیث کا درس دیتے ہیں, ہزاروں لوگ ان سے کیا ہے فیضیاب ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں, اتنے بڑے امام ان کے شاگرد ہیں. لیکن امام مالک کے ساتھ بادشاہ وقت نے کیا سلوک کیا, اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حق بات کہی تھی جو بادشاہ وقت کے مزاج کے خلاف تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے امام مالک کا کردار کیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب مکالمہ کیا گیا اور ان کو گدھے پر بٹھا کر پورے مدینے میں ان کو کیا ہے گھمایا گیا, تو جب بھی وہ اپنی بات کو کس طریقے سے منواتے ہیں, وہ کہتے ہیں اے لوگو تم مجھے پہچانو, اے لوگو تم مجھے پہچانو, میری طرف متوجہ ہو, انا مالک بن انس انا اقول ان طلاق المکرہ لا یجوز. وہ لوگوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے لوگو مجھے سزا ضرور دی جا رہی ہے, میرا منہ ضرور کالا کیا گیا ہے, مجھے بادشاہ وقت نے سزا ضرور دی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اس سزا کے نتیجے میں میں اپنی بات کو بدل دوں یا اپنے فتوے کو بدل دوں. میری بات جو کل تھی آج بھی میری وہی بات ہے, اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ان طلاق المکرہ لا یجوز, کہ اگر زبردستی کسی بندے کو طلاق دلوائی جائے گی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. تو اس سے پتہ یہ لگا یہ جو زمانہ تھا صحابہ کا زمانہ تھا اور ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا. ابتدائی اسلام میں یہ حالات تھے کہ حق کے نتیجے میں انہیں سزا کھانی پڑی, حق کے نتیجے میں انہیں کیا ہے ذلت اٹھانی پڑی. لیکن کیا ہوا, آج جس بادشاہ نے انہیں سزا دی یا جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی, آج انہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا, تاریخ کی بھول بھلیوں میں کھو گئے, ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. لیکن آج پوری دنیا کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں کروڑوں فالوورس ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ ان کا نام لیتے ہیں, ادب سے نام لیتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ امام مالک کی فقہ پر عمل کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ امام مالک کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم اللہ رب العزت نے باقی رکھا. تو اس سے پتہ یہ لگا جو حق گو لوگ ہوتے ہیں, جو بے باک لوگ ہوتے ہیں, جو حق گوئی کو اپنا شیوا بناتے ہیں, حق گوئی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں, وقتی طور پر ان پر تکلیفیں تو آ سکتی ہیں, وقتی طور پر ان پر دقتیں تو آ سکتی ہیں, لیکن کیا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے نام کو دنیا اور آخرت میں روشن کرتا ہے. تو اس لیے حق بات ہمیشہ انسان کو کہنی چاہیے, اور عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین میں ملاوٹ کو قطعاً برداشت نہ کریں. یہ عوام کی ذمہ داری ہے. عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ دین میں ملاوٹ کو کیا کریں, برداشت نہ کریں. اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کبھی بھی دین میں کسی بھی ملاوٹ کو برداشت نہ کریں, حق بات سچی بات لوگوں کو بتاتے رہیں, چاہے اس کی مخالفت لوگ کریں. لیکن عالم کی ذمہ داری یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ,
وہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے، وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ امامت چھوٹ جائے گی، وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ ممبر چھوٹ جائے گا، وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ گالیاں بکیں گے، وہ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ الزام تراشیاں کریں گے، لیکن وہ کیا ہے، اپنی حق بات کو کہتا رہے۔ تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ایسے عالم کو، ایسے امام کو، ایسے انسان کو اللہ سرخرو کریں گے، اس کو کامیاب کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اتنے بڑے امام ہیں اور 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ امام احمد بن حنبل جب درس دیا کرتے تھے تو تقریباً کئی ہزار، 10 ہزار طلبہ، 40 ہزار اسٹوڈنٹس ان کے حدیث کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ 1100 مکبر ہوا کرتے تھے، کہ اس دور میں مائک سسٹم نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ جب وہ اپنی بات کہتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تو کیا ہوتا تھا، 1100 لوگ وہ ہوتے تھے جو ان کی بات کو ریپیٹ کرتے تھے، نقل کرتے تھے، تاکہ پیچھے مجمع تک ان کی بات پہنچ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مائک نہیں تھا جو لاکھوں لوگوں تک بات پہنچا دیتے۔ یہاں بیٹھے درس دے رہے ہیں تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر ایک صف میں بندہ بیٹھا، پھر پیچھے اور پیچھے 1100 لوگ، اب لگا لیجئے کتنا مجمع ہوتا تھا۔ 1100 صرف مکبر ہوتے تھے، ان کی بات کو ریپیٹ کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام ہیں اور حق گو اور بے باک ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل کو میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہہ دینا کہ ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، بہت بڑا، ایک بہت بڑا امت میں فتنہ کھڑا ہونے والا ہے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جائے گا، لوگ مخالف ہو جائیں گے، بادشاہ مخالف ہو جائیں گے، لیکن میرا احمد بن حنبل کو سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ تم ڈٹے رہنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، اللہ کے نبی کا خواب، انہوں نے اپنے قاصد روانہ کیا امام احمد بن حنبل کے پاس اور یہ کہا کہ جاؤ میرے شاگرد احمد بن حنبل کو میرا سلام عرض کرنا اور اللہ کے نبی کا سلام عرض کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ ایسے ایسے ان کو بتا دینا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ فتنہ کھڑا ہوگا، اس وقت میں سب لوگ کیا ہیں، ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے بڑے بڑے علماء، لیکن احمد بن حنبل اگر تم ڈر اور سہم گئے تو دین کیا ہے، مٹ جائے گا، تمہیں کیا ڈٹے رہنا ہے، تمہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو اس وقت تمہیں استقلال اور کیا ہے، مضبوطی اور ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد پہنچتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سلام نبی علیہ السلام کا سلام عرض کرتا ہے اور پورا خواب بیان کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل خوش ہو جاتے ہیں، اور پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر قاصد کوئی خبر لے کر آتا تو قاصد کو کوئی نہ کوئی چیز اپنی دے دیتے تھے تاکہ اس بات کی علامت ہو کہ ہاں میری خبر صحیح جگہ تک پہنچ گئی۔ تو انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور وہ گفٹ کر دیا کہ یہ میرے استاد امام شافعی کو جا کر دے دینا اور کہنا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے اور انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قاصد واپس آیا اور اس نے بتایا کہ ایسے ایسے جو خواب آپ نے دیکھا تھا، اللہ کے نبی کی جو خواب میں زیارت ہوئی تھی، میں نے وہ خواب بعینہ ایز اٹ از نقل کر دیا ہے اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، سلام بھیجا ہے اور یہ کرتا بھیجا ہے، یہ مجھے کیا ہے بطور ہدیہ کے آپ کو دیا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ میرا پیغام بھی پہنچ گیا ہے اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ ہیں کس کے، امام احمد بن حنبل کے، وہ کہتے ہیں یہ کرتا رکھ لو، یہ کرتا بڑا برکتی ہے، یعنی یہ ایسے شخص کا کرتا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کا سلام آیا ہے، تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا، میں اس کرتے کو دھو کر اس کا پانی پیا کروں گا، میں اس کرتے کو دھو کر اس کا پانی پیا کروں گا، کیونکہ یہ اس شخص کا کرتا ہے جس کو نبی کا سلام آیا ہے۔ خیر، وہ زمانہ آ گیا، خلیفہ منصور جو اس وقت کا بادشاہ تھا، شیعہ عقیدے کا تھا، اس نے ایک مسئلہ اٹھا دیا۔ اس نے مسئلہ یہ اٹھایا، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ قرآن جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 30 پاروں کا قرآن، اس نے کیا کہا، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اب اس کی عقیدے کا مسئلہ ہے یہ ہمارے، کیونکہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے عمل میں کوتاہی چل جائے گی، عقیدے میں کوتاہی جہنم میں لے جائے گی، عقیدے میں کوتاہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو
تو اس نے بادشاہ وقت نے یہ معاملہ چھیڑ دیا اور اس عقیدے کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ شیعہ تھا اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی یہ بھی فنا ہو جائے گا، حالانکہ قرآن فنا نہیں ہوگا، قرآن کے الفاظ کیا اٹھا لیے جائیں گے، قرآن کیا ہے باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے جب جو انسان جیسے میں ہوں، میں بول رہا ہوں، میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ میرا کلام ہے، یہ جو الفاظ میں آپ کو بول رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ میرا کلام ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے الفاظ زندہ ہیں، میرے مرتے ہی میرے الفاظ ختم، میری بول چال ختم۔ تو کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کا کلام کیسے ختم ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کیونکہ وہ جو قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ قرآن اللہ نے خود پڑھ کر سنایا، جبریل امین کو پڑھ کر سنایا، انہوں نے سنا اور یاد کیا، اور پھر انہوں نے آ کر نبی کو سنایا، نبی نے یاد کیا، اس کو لکھوایا، صحابہ کو سنایا، اور وہ کیا سینہ بسینہ ہم تک پہنچایا قرآن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر یہ کہیں گے کیونکہ اللہ کی مخلوق سب فنا ہو جائے گی، یہ چاند، یہ سورج، یہ جھیل، یہ جھرنے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ انسان سب ختم ہو جائیں گے، انسانوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور چرند پرند جانور یہ سب اللہ ختم کر دے گا۔ تو اگر یہ مان لیں کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن بھی ختم ہو جائے گا، قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ جب قرآن ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، یہ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میری زبان زندہ ہے، میری زبان بولتی رہے گی، میں ختم میری زبان ختم۔ جب اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا تو اللہ کے کلام بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ تو بادشاہ وقت نے کیا کہا؟ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے چاند سورج سب فنا ہو جائے گا، اسی طریقے سے قرآن فنا ہو جائے گا۔ اب بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء تھے، جو بھی تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حق بات کہیں، کیونکہ پتہ تھا بادشاہ وقت سے ٹکر لینے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا پھانسی ہوگی یا سیدھا جیل جانا پڑے گا۔ تو دیکھیے آپ اس بات کو یاد رکھیں، حق والوں پر ہمیشہ تکلیفیں آتی ہیں، حق والوں پر ہمیشہ الزامات لگتے ہیں، حق والوں پر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا گیا، تو جیل میں جانا، کولے کا کھانا، تکلیفوں کا جھیلنا، یہ حق والوں کے ساتھ رہا ہے، مخالفتوں کا ہونا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا ہے؟ کامیاب حق والوں کو ہی کرتا ہے، اور تاریخ ہمیشہ حق والوں کو یاد رکھتی ہے، اور جو کیا ہیں میٹھا میٹھا کھاتے ہیں ان کو تاریخ کبھی یاد نہیں رکھتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کہا کہ میں کیا ہے احمد بن حنبل یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، جب تک اللہ زندہ ہے تب تک قرآن زندہ ہے، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ قرآن بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، قرآن بھی ہمیشہ سے ہے۔ اب بادشاہ نے کہا احمد بن حنبل اپنے اس موقف سے، اپنے اس اسٹینڈ سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں اپنے فتوے سے، اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے اس کے نتیجے میں میری گردن کیوں نہ مار دی جائے، مجھے سزائے موت کیوں نہ دے دی جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ بادشاہ نے گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا کر، بیڑیوں میں قید کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور ایک جلاد مسلط کیا گیا، اتنا خطرناک کوڑا تیار کیا گیا کہ وہ امام احمد بن حنبل کے جسم پر ننگا کر کے مارا جاتا تو ان کی کھال کیا کوڑے کے ساتھ آ جاتی۔ تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے لو ضربت علی الفیل الحرہ، کہ اگر وہ کوڑا جو امام احمد بن حنبل کے مارا جاتا تھا اگر کسی ہاتھی جیسے مضبوط جانور کو مارا جائے تو ہاتھی جیسا مضبوط جانور بھی کیا بلک اٹھے گا، چنگھاڑ اٹھے گا، اور اس کوڑے کی مار کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کوڑے کی مار کو تو کھا لیا، لیکن ان کے قدم کیا ہے؟ ذرہ برابر ڈگمگائے نہیں، ذرہ برابر ہلے نہیں، اور وہ اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے کہ میں یہ کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جیل کے اندر ایک ڈاکو تھا، عرب کا بڑا مشہور ڈاکو تھا، کیونکہ جب انسان جیل میں جاتا ہے تو وہاں تو ہر طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں تو ڈاکو بھی ہوتے ہیں، قاتل بھی ہوتے ہیں، اور لٹیرے بھی ہوتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ لگا بھائی یہ وقت کے امام ہیں اور بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو جو ڈاکو تھا بڑا مشہور ڈاکو تھا عرب کا، ابو حشہ نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ابو حشہ۔
تو وہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کرنے آیا. اس نے کہا احمد بن حنبل دیکھو میں تو ڈاکو ہوں اور میں چوری کرتا ہوں, ڈکیتی ڈالتا ہوں, میں چاہے کتنا ہی پٹ لوں لیکن زبان نہیں کھولتا, میں کتنا ہی پٹ لوں لیکن زبان نہیں کھولتا, جبکہ پتہ ہے میں غلط ہوں. تم وقت کے امام ہو, تمہارے پیچھے پوری قوم ہے, اگر تمہارا قدم پھسل گیا تو پوری قوم پھسل جائے گی, اور تم حق پر ہو. میں ناحق ہونے کے باوجود پٹائی کھاتا ہوں لیکن اپنی زبان نہیں کھولتا. تم حق پر ہو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. اگر تمہارا قدم ذرا سا بھی پھسلا تو پوری قوم پھسل جائے گی, پوری قوم گمراہ ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو حشا کے اس جملے نے کہ میں ناحق پر ہوں, پٹتا ہوں, چھتا ہوں لیکن زبان کو نہیں کھولتا, اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ میں نے ڈکیتی ڈالی ہے, تمہارے پیچھے پوری قوم ہے, ڈاکو کہ اس جملے نے میری قوت کو, میری ہمت کو, میری جرت کو, میرے عزم کو, میرے حوصلے کو اور زیادہ بڑھا دیا. اور میں نے حالانکہ یہ طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اسٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور حق بات کہتا رہوں گا, چاہے بادشاہ وقت میری جان کیوں نہ لے لے. خیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر روزانہ تشدد ہوتا, کوڑے برسائے جاتے اور ان کو کہا جاتا کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ, لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. وقت کی جو عوام تھی, عوام نے بغاوت کر دی بادشاہ کے خلاف اور بادشاہ کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر تم نے احمد بن حنبل کو رہا نہیں کیا تو ہم تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے. باضمیر لوگ تھے, ضمیر غیرت مند لوگ تھے, انہیں یہ دکھ رہا تھا کہ وقت کے امام, ایک بزرگ, ایک عالم, ایک اللہ والے, ایک نیک آدمی کو کس پاداش میں جیل میں ڈالا گیا ہے, یہ حق پر ہیں. عوام کی غیرت جاگی اور عوام میدان میں آ گئی اور عوام نے یہ کہا کہ نہیں, اگر بادشاہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور احمد بن حنبل کو جیل سے رہا نہیں کیا تو ہم تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے, ہم ملک کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے. آخرکار جب عوام میدان میں آئی تو بادشاہ کو کیا ہے مجبوراً امام احمد بن حنبل کو چھوڑنا پڑا. یہ وقت کے احمد بن حنبل تھے, وقت کے امام تھے, جیل میں جانا پڑا, سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا, کولے کھانے پڑے, لیکن دین میں کسی بھی طرح کی زیادتی کو برداشت نہیں کیا. تو دیکھیے دین میں اگر کوئی ایک بات ہوتی انسان کی ذاتیات کی, ایک انسان کسی کو گالی بکرا ٹھیک ہے, انسان نے اگنور کر دیا, معاف کر دیا, لیکن اگر دین کی کوئی بات آئے تو برداشت نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج معاملہ الٹا ہے. صحابہ کا مزاج کیا تھا, صحابہ اپنی ذاتیات پہ چھوڑ دیتے تھے. کسی نے صحابہ کو کچھ کہہ دیا, اپنی ذات پر چلو معاف کر دیا, اللہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی بات ہوتی تھی تو صحابہ کیا ہیں, تلوار لے کر میدان میں آ جاتے تھے کہ دین میں کوئی کمی زیادتی برداشت نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے نرم دل ہیں, اتنے نرم دل ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارحموا بامتی امتی ابو بکر, کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل, سب سے زیادہ رحم دل انسان جو ہے وہ ابو بکر ہیں. بہت نرم دل تھا حضرت ابو بکر کا, لیکن دین کے معاملے میں ابو بکر عمر سے بھی زیادہ سخت تھے. جب اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیا کہا, ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک طرف مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اسود عنسی کھڑا ہو گیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. ادھر دو فتنے کھڑے, تیسرا فتنہ یہ کھڑا ہو گیا, کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ, کیونکہ زکوٰۃ پلرز آف اسلام میں سے ہے, اسلام کے 5 پلر ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ تو اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھی. صحابہ کا مشورہ ہوا, صحابہ نے کہا کہ نہیں, ابھی کوئی کیا ہے, ان سے نرمی سے کام لیا جائے, کیونکہ ایک طرف دو نبی بن کر کھڑے ہو گئے, پہلے ان کا مقابلہ کیا جائے. اگر ہم تینوں طرف مقابلے پر جائیں گے تو کیا ہے, حکومت چرمرا جائے گی, نظام ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی ابھی نئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, کان کھول کر سن لو, اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا, اور اگر وہ اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دینے سے منع کرے گا, صرف ایک رسی کے خاطر بھی میں اس سے جہاد کروں گا, میں اس سے قتال کروں گا, اس کے خلاف ہتھیار لے کر میں میدان میں آ جاؤں گا. دیکھیے کہاں تو ابو بکر کتنے نرم ہیں, لیکن یہاں بات اپنی ذات کی نہیں تھی, بات دین کی آ گئی. دین کے لیے حضرت ابو بکر میدان میں آ گئے. صحابہ کی بات نہیں مانی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, اور ایک جملہ حضرت ابو بکر نے کہا, اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, میں زندہ رہوں اور دین میں قطر و بیونت ہو, دین میں کوئی کمی زیادتی کرے, دین میں
کیا ہے کوئی کیا ہے کمی اور زیادتی کرے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے جانور نوچ نوچ کر کھا جائیں، میرے ٹکڑے کر دیں، اس کے بعد تو ایسا ہو سکتا ہے میں زندہ موجود رہوں اور دین میں کمی زیادتی ہو، میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ابو بکر ہیں۔ تو آج کی تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو کسی نے گالی بک دی، اگنور کر دیں، معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، مجھے بک دی۔ آپ کو کسی نے ستا دیا، آپ معاف کر دیں اللہ کے لیے۔ لیکن اگر دین کی بات آتی ہے، دین میں کوئی خرد برد کرتا ہے، دین پر کوئی آنچ آتی ہے، آپ اسے معاف نہ کریں۔ صحابہ کی یہ صفت تھی، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت تھے، غیروں کے لیے سخت تھے، آپس میں رحم دل تھے۔ مسلمان بھائی کا معاملہ چھوڑ دیا، لیکن اگر غیروں کا معاملہ آیا تو اس پر کیا ہے، صحابہ سخت دل تھے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ آج اگر اپنوں کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے وہاں کیا بندوقیں نکل آتی ہیں اور تلواریں نکل آتی ہیں اور لاٹھیاں نکل آتی ہیں۔ غیروں سے معاملہ ہو جائے تو بالکل کیا گھر میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر میں گھس کے بیٹھے۔ تو یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ذات پر کوئی بات آ جائے تو بالکل کیا ہے، آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ دین پر کتنی بڑی آنچ آ جائے، دین میں کوئی نئی بات کریں، نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں یا دین پر کوئی آنچ آئے، ہم خاموش رہیں گے۔ ہمیں کوئی کہتے، ہماری ماں کو کوئی گالی بکتے، ہمارے باپ کو کوئی گالی بک دے، فوراً کیا ہے ہمارا کیا غصہ عروج پر آ جائے گا۔ لیکن اگر صحابہ کو کوئی گالی بک رہا ہے یا حضرت عائشہ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے خون میں کیا ہے، گرماہٹ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ مزاج ہمارا الٹا ہو گیا ہے، جبکہ مزاج یہ ہونا چاہیے اپنی ذات پر اگر کوئی بات آئے تو آپ معاف کر دیں، اپنے مسلمان بھائی کا کوئی معاملہ ہو آپ اسے اگنور کر دیں۔ لیکن جب غیر کا معاملہ ہو وہاں اگنور کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دین پر کوئی معاملہ آئے وہاں نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بات آپ کی ذات کی نہیں ہے، بات دین کی ہے۔ تو دین میں کبھی بھی کوئی کمی زیادتی ہو، کوئی دین میں نئی چیز لے کر آئے، نیا معاملہ لے کر آئے، آپ کو اسے برداشت نہیں کرنا ہے، آپ کو اس کا حصہ نہیں بننا ہے، آپ کو اس میں شریک نہیں ہونا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی کیا ہے، عید میلاد النبی گزرا ہے۔ عید میلاد النبی یہ دین میں ایک زیادتی ہے، یہ دین میں نئی چیز ہے، صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، نبی کے اصحاب نے نہیں کیا، 1400 سال میں امت کے علماء نے نہیں کیا۔ ایک نئی چیز لوگ لے کر آئے، تیسری عید لوگ لے کر آ گئے۔ بھائی دو عیدیں تھیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہاں کیا عید میلاد النبی آ گیا، اور وہاں بھی تیسری عید آ گئی، عید غدیر۔ شیعہ کے وہاں تیسری عید اور یہاں بھی تیسری عید، وہاں عید غدیر آ گئی اور یہاں عید میلاد النبی آ گیا۔ تو دونوں کیا چور دروازے سے داخل ہوئے ہیں۔ کہاں سے داخل ہوئے؟ چور دروازے سے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ دین میں زیادتی ہے، یہ دین میں کیا ہے، نئی ایجاد ہے، اور دین میں زیادتی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔